بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الصلوات الخمس ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا في الزكاة مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا بمعنى هلا أو لا زائدة ولو للتمني أخرتني إلى أجل قريب فأصدق بإدغام التاء في الأصل في الصاد أتصدق بالزكاة وأكن من الصالحين بأن أحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما قصر أحد في الزكاة والحج إلا سأل الرجعة عند الموت ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بالتاء والواو. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے کہ تم مال اور اولاد کے ساتھ محبت مت کرو. اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو مال دے گا لیکن تم اس سے محبت مت کرو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ صدقہ کیا کرو اور لوگوں پر خرچ کیا کرو. یہ مرنے سے پہلے ایک شخص نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح، تندرست ہو شحیح اور بخیل ہو، یعنی آپ کو حرص ہو مال پر. تخشى الفقر وتأمل الغنى، فقر سے ڈرتے ہو اور غنا کی امید ہو کہ مجھے اور مالدار بننا ہے. ولا تمہل، اور مؤخر مت کرو صدقے کو. حتی اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلقوم کو پہنچے تو تقول لفلان کذا وکذا وقد کان لفلان، تم کہتے ہو فلان کا اتنا اتنا ہے، حالانکہ وہ تو ویسے بھی پہلے سے دوسروں کا ہے. وقد کان لفلان، وقد کان لفلان، اور وہ تو وارثین کا ہو چکا ہے، وارثین کا اس میں حق ہے. فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم کو غافل نہ کرے تمہارے مال اور تمہاری اولاد. لا تشغلکم لا تلہکم، آپ کو بتایا تھا کہ لہو اس لذت کے کام کو کہتے ہیں جو آدمی کو مقصود سے غافل کر دے، اس کو لہو کہتے ہیں، اور لعب کھیلنے کو کہتے ہیں. ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ذکر اللہ سے مراد صلوات خمسہ ہے، یا ذکر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اطاعت عام ہے. ومن یفعل ذلک، اور جو یہی کام کرے یعنی مشغول ہو جائے مال میں اس طرح کہ اس کو مقصود کا پتہ نہ چلے، مقصود سے ہٹ جائے، فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خاسرین ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے باع الجلیل بالذلیل، جلیل چیز کو دے دیا، ذلیل چیز کو لے لیا، دنیا کے لے لیا، طاعات کو ختم کیا.
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کیا کرو نفلاً و فرضاً و واجباً فی الجہاد و فی غیر الجہاد، یا وَأَنفِقُوا فی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر میں خرچ کیا کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، الرزق ما ينتفع به الحی، قالہ فی شرح المقاصد، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، یعنی معنی یہ ہے کہ وَأَنفِقُوا بِالتَّعْجِيلِ، اس لیے کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں ہے، تو اگر ہم کہیں بھائی مرنے سے پہلے خرچ کرو تو وہ کہے گا آپ ذرا مجھے مرنے کا وقت بتا دے تو میں اس سے پہلے خرچ کر لوں گا، تو اس لیے مقصود ہے قبل ان یأتی احدکم الموت، یعنی بالتعجیل لا بالتاخیر، اور جلدی جلدی خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پس وہ کہے گا من قبل ان یأتی، من قبل ان یقول، اے اللہ لولا اخرتنی، ہلا اخرتنی، آپ نے کیوں مجھے مؤخر نہیں کیا، آپ نے کیوں مجھے لیٹ نہیں کیا، الی اجل قریب، قریب اجل تک، یعنی 10 دن اور مجھے مہلت مل جاتی، اجل کے معنی وقت اور قریب کے معنی کچھ دن کا وقت ہمیں مزید مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ لولا میں مصنف فرماتے ہیں ہلا اخرتنی، یہ ہلا کے معنی میں ہے تحزیز کے لیے، اور لا زائد او لا زائدتن، یا لا زائد ہے، یعنی لو اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اور لو تمنا کے لیے ہے، تو لولا یا ہلا کے معنی میں ہے، یا لو تمنا کے لیے کاش آپ مجھے لیٹ کرتے اجل قریب تک، فاصدق یہ منصوب ہے، جواب تمنا ہے، اگر لو تمنا کے لیے ہو تو جواب تمنا ہے، اور اگر لولا ہلا کے معنی میں ہو تو اس میں بھی تمنا کے معنی ہے۔ ہلا تحزیز کے لیے ہے، یعنی میری تمنا ہے کہ آپ مجھے مؤخر کر دیں۔ الصدق بادغام التاء فی الاصل فی الصاد، اصل میں تا موجود تھی اس کو صاد کر دیا، فاتصدق، تا کو صاد کر دیا۔ اتصدق بالزکوٰۃ، یا واجبات، یا جو اس کے اوپر دیون ہے۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں ہو جاؤں گا من الصالحین، متقیوں میں سے۔ اب یہاں اکن عطف ہے، مجزوم ہے، تو یہ مجزوم کیوں ہے؟ بظاہر تو منصوب ہونا چاہیے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ، الصدق منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہونا چاہیے، اس پر عطف ہے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ عطف ہے اس کے محل پر، یعنی فَأَصَّدَّقَ، الصدق تو منصوب ہے، لیکن فَأَصَّدَّقَ جو جزا کے موقع پر واقع ہے تو وہ ہے مجزوم، اور اس کی تقدیر یہ ہے کہ ان اخرتنی اصدق، ان اخرتنی اتصدق، اگر تو نے مجھے مؤخر کر دیا تو اتصدق واکن، اتصدق واکن، تو جو کہ وہ فا بمعائے مضارع کے مجزوم کی جگہ پر واقع ہے، تو اکن اس کے محل پر عطف ہے۔ محل کا مطلب اس کا جو اعراب بعید ہے اس پر عطف ہے، اعراب قریب تو منصوب ہے اور اعراب بعید مجزوم ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اس میں اگر لولا ہلا کے معنی میں ہو اور اس کا لحاظ رکھا جائے تو الصدق منصوب ہوگا۔ الصدق منصوب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لولا ہلا کے معنی میں ہے، تمنی کے لیے ہے،
اور اگر ہم کہیں گے کہ لولا میں لا زائد ہے اور لو شرطیہ ہے اور لو شرطیہ بمعنی ان ہے تو پھر وہ مجزوم ہو جائے گا. یہ فاصدق مجزوم آنا چاہیے. تو اصدق منصوب آیا, لولا کا لحاظ رکھا گیا, تمنا کا لحاظ رکھا گیا, تمنی کا, اور اکن مجزوم ہوا, لو کا لحاظ رکھا گیا کہ لو بمعنی ان ہے تو معنی یہ ہے ان اخرتنی الی اجل قریب اکم من الصالحین. تو ایک میں لولا کا لحاظ رکھا گیا اور دوسرے میں لو کا لحاظ رکھا گیا, دونوں کا لحاظ ہو گیا. اور اگر کوئی کہے کہ پھر لو کی جزا وہ تو ماضی ہے, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, تو یہاں اکن پھر کیوں آیا؟ تو ہم نے کہا کہ یہ لو بمعنی ان ہے اس لیے اکن, یعنی ان اخرتنی اکم من الصالحین. یہ تو جی بھی ذہن میں آتی ہے. اس طرح کہ میں حج کروں گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما قصر احد فی الزکاة والحج الا سأل الرجعة عند الموت. جو تقصیر کرے گا زکوٰۃ اور حج میں وہ سوال کرے گا کہ موت کے وقت میں دنیا میں واپس آ جاؤں. لولا اخرتنی الی اجل قریب. تو کسی نے سوال کیا کہ رجعت کا سوال تو کفار کریں گے, کافر کہ ہم واپس جائیں گے. ان سے کہا جائے گا حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون, واپسی نہیں ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جس کے پاس مال ہے اور حج نہ کرے وہ دنیا میں واپسی کی تمنا کرے گا. دیکھو یہاں یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق. جیسے تاخیر الاجل کی تمنا کرے گا تو تاخیر الاجر کا مطلب مجھے دنیا میں موقع مل جائے. تو دنیا میں موقع ملنا یہ رجعت ہے کہ میں واپس دنیا میں آ جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اور ہرگز اللہ تعالیٰ کسی نفس کو موقع نہیں دیتا, کسی نفس کو مؤخر نہیں کرتا اور کسی نفس کو لیٹ نہیں کرتا, اس کو وقت نہیں دیتا. اذا جاء اجلها, جب اس کا وقت مقرر آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, روح المعانی نے نقل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل کی طرف اشارہ ہے, وفات کی طرف اشارہ ہے. اس لیے کہ یہ سورت سورہ منافقین ہے. سورہ منافقین آپ نے پڑھا تھا ترتیب قرآنی میں 63 ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی. تو فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا. اب 63 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور موقع نہیں ملے گا, دنیا میں سے تشریف لے جائیں گے. تو نفساً سے مراد نفس عظیم الشان, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا عظیم الشان, نفس کو بھی اللہ تعالی مؤخر نہیں کرتے. اذا جاء اجلها, جب وقت مقرر آ جائے. واللہ خبیر بما تعملون. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس پر افسوس ہے, اور تغابن کے ایک معنی ہے افسوس, تو اس کے بعد ہے سورۃ التغابن. تغابن کے کئی معنی ہیں. تغابن کے ایک معنی افسوس ہے, تغابن کے ایک معنی خسارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خسارہ اٹھانا ہے. اور تغابن کے ایک معنی ہے ہار جیت, کوئی ہارتا ہو کوئی جیتتا ہو. اس کے بعد سورہ تغابن ہے. مکی ہے یا مدنی ہے؟ 18 آیات. ترتیب قرآنی میں 64 ہے, 64. ترتیب نزولی میں
اگر مدنی ہو تو 108 ہے، 108 بعد سورۃ التحریم اور قبل سورۃ الصف، اور اگر مکی ہو تو واللہ اعلم، پھر مجھے معلوم نہیں کہ پھر کیا ہے۔ ما قبل سے متعدد ایک ربط یہ ہے، ما قبل میں یہود اور منافقین کی تردید، اور آنے والی صورت میں مشرکین منکرین بعث کی تردید، منکرین بعث، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر۔ نمبر 2، ما قبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار قلباً اور اعتقاداً منافقین کی طرف سے، منافقین انکار رسالت کرتے تھے، اور آنے والی صورت میں انکار اور رسالت لفظاً، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کرتے تھے لفظاً مشرکین، ابشر یہدوننا وتولوا واستغنى اللہ، کیا بشر ہمیں ہدایت کریں گے؟ بالکل نہیں۔ نمبر 3، ما قبل صورت میں واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اور آنے والی صورت میں الترغیب الی الایمان بالرسول وباللہ تعالی، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات الی آخرہ، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ کا ذکر ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، رسول کا انکار مت کرو، رسول کی تابعداری کر لو۔ نمبر 4، ما قبل صورت میں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد اور مال غافل نہ کرے تم کو۔ آنے والی صورت میں ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ تمہارے دشمن بنتے ہیں، اس لیے ان کے فتنے سے بچو۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ وہاں پر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو، وَأَنفِقُوا انفاق کا حکم ہے، اور یہاں بھی انفاق کا حکم ہے، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، دونوں برابر ہو گئے۔ اور نمبر 6، ما قبل میں اہل مدینہ کا ذکر ہے، اہل مدینہ میں بعض ان میں منافقین تھے اور مسلمان رہتے تھے، تو فیہ ذکر بعض نفاق اہل المدینہ، اور آنے والی صورت میں مؤمن اور کافر کی تقسیم ہے۔ ما قبل صورت میں اہل مدینہ میں کچھ منافق ہے اور اکثر مسلمان ہے، اور آنے والی صورت میں بعض مومن ہے بعض کافر ہے، وہاں بھی 1-2، یہاں بھی 1-2، یعنی تقسیم وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ نمبر 7، ما قبل صورت میں الاشارۃ الی وفات الرسول، وفی الصورۃ الآتیۃ التغابن والخسارۃ بوفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما قبل صورت میں نمبر 8، ما قبل صورت میں جمع المال کا ذکر ہے، جو مال کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں وہ قابل مذمت ہے، اور آنے والی صورت میں التغابن والخسارۃ لمن لم ينفق المال فی وجوہ الخیر، جس میں خیر میں مال خرچ نہیں کیا تو اس کے لیے تغابن اور خسارہ ہے۔ نمبر 9، ما قبل صورت میں بھی الاجتناب عن عدو داخلی، داخلی دشمن سے بچو، داخلی دشمن کون ہے؟ منافقین۔ آنے والی صورت میں بھی انڈر گراؤنڈ دشمن سے بچو، ان من اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اولاد اور نساء۔ ان من ازواجکم و اولادکم، فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ینزہہ، فاللام زائدۃ، اور آپ کو بتایا تھا کہ لام زائد کی ضرورت نہیں ہے، یسبح ما فی السماوات
مخصوصاً للہ، خاص اللہ کے لیے، اور ما آیا تغلیباً للاکثر، اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ محمود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. والذی خلقکم علی الفطرۃ الاسلامیۃ فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ تعالیٰ نے تم کو فطرت اسلامی پر پیدا کیا تو بعض تم میں سے مؤمن. اس کو اٹھاؤ، یہ تو سو گئے. اب سوئے نہیں، سر تو میں نے سوچا کہ آپ نے سر رکھا ہے. اگر نیند آئی ہو تو آپ کھڑے ہو جائیں. آپ انکار کرتے میں نہیں سویا تھا. والذی خلقکم علی الفطرۃ، فطرت پر پیدا کیا. فمنکم کافر، تم میں سے بعض کافر بن گئے بکسبہ، ومنکم مؤمن بکسبہ. فمنکم کافر بتقدیر اللہ ومنکم مؤمن بتقدیر اللہ. اللہ کی تقدیر ہے، تمہارا کسب ہے. یا هو الذی خلقکم، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی قدر لکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خلقت کو مقدر کیا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یہ ذرا بعید توجہ ہے. خلقکم ظاہری معنی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن بالتقدیر او بالکسب. فی اصل الخلقت، اصل خلقت میں. ثم یمیتہم ویعیدہم علی ذالک، پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دے گا. ویعیدہم، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کا اعادہ کرے گا. علی ذالک، اسی پر، کفر پر اور ایمان پر. تم میں سے بعض کافر ہو گئے. ومنکم مؤمن، اور تم میں سے بعض مؤمن ہو گئے. فی اصل الخلقت، اصل خلقت میں سب مومن ہیں. ثم یمیتہم ویعیدہم علی ذالک، یعنی جو اصل خلقت میں مومن تھے تو وہ بعد میں بھی مومن بن گئے، اور بعض اصل خلقت میں مومن تھے اور بعد میں انہوں نے کفر اختیار کیا. چار قسم کے لوگ ہیں. من عاش مؤمنا ومات مؤمنا وهو الاکثر هم الاکثرون. من مات کافرا، من عاش کافرا ومات کافرا، یہ بھی بہت سے سارے ہیں. من عاش کافرا ومات مؤمنا، آخر میں مسلمان ہوا. من نمبر 4، من عاش مؤمنا ومات کافرا اعاذنا اللہ تعالی وهو اندر من الکبریت الاحمر. حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بہت نادر ہے کبریت احمر سے. کبریت میں احمر نہیں ہوتا، کبریت کالا ہوتا ہے. تو جیسے کبریت احمر نہیں ہوتا، گندھک، اس کو کہتے ہیں گندھک. جیسے پیٹرول سرخ نہیں ہوتا تو اسی طرح پیٹرول کہیں گے اس کی جگہ. تو فرماتے ہیں فی اصل الخلقت، اصل خلقت کے اعتبار سے، یعنی اصل خلقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا مؤمن. ثم یمیتہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو موت دے گا. ویعیدہم، اور تمہارا اعادہ کرے گا. علی ذالک، اس کفر پر اور ایمان پر جو تم نے اختیار کیا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، تمہارے اعمال پر اللہ تعالیٰ دانا اور بینا ہے. اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور آسمان و زمین کو بھی تمہاری لیے. آسمان اور زمین کو پیدا کیا بالحق، حکمت کے ساتھ، بالحق فائدے کے ساتھ، تمہارے فائدے کے لیے ہے.
بالحق لاظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا، وصورکم، اور تمہاری تصویر بنائی، یعنی جب خلقت ہوتی ہے، روح آتی ہے تو اس کے بعد تصویر بنتی ہے، تصویر تو پہلے ہوتی ہے لیکن بعد میں تکمیل ہوتی ہے۔ فأحسن صورکم، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا تمہاری شکلوں کو، تمام حیوانات، اس لیے آدمی کبھی بھی تمنا نہیں کرتا فلان حیوان کی شکل میں ہو جاؤں، کیونکہ انسان کی شکل احسن الاشکال ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان، زمین، کفر اور ایمان یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ فالایمان والکفر بخلق اللہ، معتزلہ کہتے الایمان والکفر مخلوق العباد، وإلیہ المصیر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی ہے۔ وصورکم فاحسن صورکم، تم بہت خوبصورت ہو، اب تو ہم غرور کریں گے، غرور مت کرو، وإلیہ المصیر، اس لیے کہ حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مقدر ہے، اور اللہ تعالیٰ عالم ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون، جو چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قدرت کو بیان کیا، پھر علم کو، اس لیے کہ مخلوقات قدرت پر زیادہ دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے بذات الصدور، سینے کے اسرار پر، بما فیہا من الاسرار والمعتقدات۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آپ کے پاس نہیں پہنچا قصہ، خبر کافروں کا، من قبل، جو تم سے پہلے کافر تھے، فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے چکھ لیا، وبال امرہم، اپنے امر یعنی اپنے کفر کا انجام، اپنے کفر کی عقوبت اور سزا۔ وبال عقوبت کو کہتے ہیں، ما یکون وبیلا وثقیلا، الوبیل الثقیل، عقوبت کفر دنیا میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب علیم ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ، ذَلِكَ، یہ عذاب دنیا یا عذاب آخرت یا دونوں اس لیے ہے، بِأَنَّهُ، کہ شان یہ ہے، كانت تأتیہم رسلہم، ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے، بالبینات، معجزات کے ساتھ، بالبینات، دلائل کے ساتھ، بالبینات، کھلی ہوئی نشانیاں، الظاہرات علی الایمان، فقالوا، پس وہ کہنے لگے، ابشر یہدوننا، ایہدی بشر یہدوننا، فعل مقدر ہے، اور ما بعد میں ما اضمر عاملہ کی تفسیر ہے۔ بشر کو تو ایک کو کہتے ہیں، تو یہاں تو انبیاء زیادہ تھے، اور یہدوننا بھی جمع ہے، فرماتے ہیں جن سے بشر 1 2 10 20 سب مراد ہے۔ ایہدی بشر یہدوننا، یہ بھی ہو سکتا ہے بشر مبتدا ہو، یہدوننا خبر ہو، کیونکہ بشر فی حکم الجمع ہے۔ فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا قلباً، وتولوا، اور اعراض کیا بدناً ووجہاً، واستغنى اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی ایمان سے مستغنی ہو گیا، مستغنی ہے۔ اشکال، غنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ صفت قدیمہ ہے، اور صفت قدیمہ کے لیے ماضی بظاہر مناسب نہیں ہے۔ استغنى اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کا غنا ہو چکا، گزر چکا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں استغنى اللہ جو حدوث پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستغنی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا استغنا پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، لیکن غنا کے تعلقات حادث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے، اور صفت کے تعلقات حادث ہوتے ہیں۔
تو غنا تو قدیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے غنا کا اظہار نیا نیا ہوتا ہے. اس طرح کہ اللہ تعالیٰ مستغنی ان کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے غنا کا اظہار ہو گیا. تو صفت قدیم ہے اور تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ حادث. یہ تو علم کلام. اللہ تعالیٰ کی صفات کی مثال ایسی ہے جیسے شیشہ لگائے اور شیشے کے سامنے محمد گزر جائے، پھر نعمان گزر جائے، اس کے بعد محمد ثانی گزر جائے، تو ہم کہیں گے شیشہ تو قدیم سے پڑا ہے، لیکن اس کا تعلق کبھی ایک شکل سے، کبھی دوسری شکل سے، کبھی تیسری شکل سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعلق نیا نیا ہے. یا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ستون ہو اور ستون کی ارد گرد آدمی گھومتا جائے، تو ستون قدیم ہے، پرانا ہے، لیکن اس کا تعلق نیا نیا ہے. کبھی اس طرف آیا، کبھی دوسری طرف آیا، کبھی تیسری طرف آیا، تو کبھی ایک جانب سے تعلق، کبھی دوسری جانب سے تعلق. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات. علم قدیم ہے، لیکن علم کا تعلق خلقت قدیم ہے، تکوین قدیم ہے، لیکن کبھی ایک چیز سے تعلق، کبھی دوسری چیز سے تعلق. اللہ تعالیٰ غنی ہے اپنی مخلوق سے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تعویل، تو قد استغنى اللہ وقد استغنى اللہ. اللہ تعالیٰ پرانے زمانے سے غنی ہے. اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. کافر کہتے ہیں، یہ زعم اکثر قول باطل میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی قول حق میں بھی استعمال ہوتا ہے. کافر لوگ کہتے ہیں ان لن یبعثوا، کہ ان کو مبعوث نہیں کیا جائے گا. مخفف من المثقل ہے، انہم یا انہم تو ضمیر ان کو راجع ہے، اور انہو ضمیر شان کو راجع ہے. بالکل مبعوث نہیں ہوں گے. آپ کہہ دیں بلا کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتبعثن. رب اس لیے آیا جیسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری تربیت کی ہے، تم کو پیدا کیا ہے اور تم کو بڑھایا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی پیدا کرے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم کو خبر دی جائے گی، یعنی تحاسبون بما عملتم. خبر دینا کنایہ ہے حساب سے. وذالک، اور یہ حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے. اس لیے اذا کان البعث حقا فآمنوا باللہ ورسولہ، جب بعث بعد الموت حق ہے، مقدر، فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول پر ایمان لاؤ. والنور الذی انزلنا، اگر کوئی کہے نور ہی آنا چاہیے، ورسولہ ونورہ الذی انزلنا. ونورہ اس لیے نہیں آیا کہ نور اللہ تعالیٰ کی تجلی اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے، تو اس لیے والنور آیا، ونور ہی نہیں آیا. نور ویسی نور تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ نور السماوات والارض. وہ نور الگ ہے، تجلی، اور یہ الگ ہے. قرآن کریم جس کو ہم نے نازل کیا وہ نور ہے. النور یمیز بین الظلمت والضوء، والقرآن یفرق بین الحق والباطل ویمیز. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال پر خبردار، خیر ہو یا شر. اور لتبعثن یوم یجمعکم، یوم اس کے ساتھ متعلق، یا اذکر، یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تم کو، لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن کے لیے. یا یجازیکم یوم یجمعکم، یجازیکم سے متعلق ہے. یا لتنبؤن یوم یجمعکم، لیوم الجمع، ساری کائنات اور مخلوقات جمع ہو جائے گی قیامت کے دن. ذالک یوم التغابن، یہ ہے ہار جیت کا دن. کوئی ہارے گا یعنی کفار ان کے لیے ہار، اور مؤمنین اس کے لیے عزت کا ہار. ان کے لیے ہار، ان کے لیے ایک اردو کا ہار تو ان کے لیے دوسرا ہار.
ذالک یوم التغابن، یہ تغابن کا دن ہے، ہار اور جیت کا دن ہے. اور ذالک یوم التغابن، یہ تغابن اور خسارے اٹھانے کا دن ہے. خسارہ یعنی ہر ایک کا خسارہ دوسرے پر ظاہر ہو جائے گا. یا خسارے کا دن ہے کہ جنت والا گھر گیا اور جہنم والا گھر مل گیا کفار کو، یہ خسارہ ہوا. اور مومنین کے لیے خسارہ یہ ہے کہ مومنین کہیں گے کہ جب اعمال صالحہ پر اتنا زیادہ ثواب ملتا تھا تو ہم نے اور اعمال کیوں نہیں کیے، تو وہ اپنے آپ کو خسارے میں سمجھیں گے کہ اگر اور زیادہ اعمال کرتے تو اور مرتبہ بلند ہو جاتا. اور تغابن اصل میں اس کو کہتے ہیں غبن، کہ آدمی زیادہ قیمت کی چیز کو کم قیمت میں بیچ دے تو اس کو کہتے ہیں خسارہ، یا کم قیمت کی چیز کو زیادہ قیمت میں خرید لے تو یہ ہے غبن. تغابن غبن اس کو کہتے ہیں کہ بائع 100 رین کی چیز کو 10 رین میں بیچ دے، اور مشتری کے لیے خسارہ یہ ہے کہ 10 رین کی چیز کو 100 رین میں خرید لے، یہ خسارہ ہے، اور اسی کو تغابن کہتے ہیں. تو یہ تغابن اس معنی میں ہے کہ کفار نے اپنی زندگی کو خرچ کیا اور بیچ دیا، اور اس کے بدلے میں معمولی چیز بلکہ بیکار چیز جہنم لے لی. اور مسلمان کے لیے فائدہ ہے، جیت ہے، لیکن ایک معنی میں مسلمان کے لیے بھی خسارہ ہے. وہ یہ کہے گا کہ ہم نے اپنے مال اور اپنے بدن کو خرچ کیا اور ہم نے جنت لے لی، لیکن ہمیں اور زیادہ محنت کرنا چاہیے تاکہ اور زیادہ قیمت مل جاتی. کم قیمت ہمیں ملی، زیادہ قیمت کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یغبن المؤمنون الکافرون بأخذ یغبن المؤمنون الکافرین بأخذ منازلہم، مسلمانوں نے کافروں کو خسارے میں ڈالا، بأخذ منازلہم کہ ان کی جگہ لے لی، وأہلیہم اور ان کی اہل کو، حور غلمان کو لے لیا جنت میں. لو آمنوا بالفرض، اگر کافر مؤمن ہوتے. فرماتے ہیں تغابن کے ایک معنی خیانت بھی ہے، خیانت ظاہر ہونے کا دن ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ تعالیٰ اور پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا. اگر کوئی کہے کہ ان الذین کفروا، زعم الذین کفروا ماضی ہے تو یہاں بھی ماضی کا صیغہ آنا چاہیے. ومن آمن باللہ وعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ، آمن ہونا چاہیے، جس نے ایمان لایا. تو آتے ہیں ومن آمن، جس نے ایمان لایا ہو. تو یؤمن کیوں آیا؟ جواب یہ ہے کہ پہلے کفر کا ذکر ہے، تو معنی یہ ہے کہ ومن یؤمن باللہ بعدما کفرہ، کفر کے بعد جس نے ایمان لایا. پہلے کفر کا ذکر تھا تو کفر تو ہے، اس کفر کے بعد آئندہ ایمان لایا. وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ وَنُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا. دیکھو یہاں کفرو وکذبوا آیا اور وہاں من یؤمن آیا، تو اشکال وارد ہوتا ہے کہ ہر جگہ کفرو کذبوا آتا ہے، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے تکذیب کی. یہاں یؤمن آیا تو اس میں یہی نقطہ ہے کہ وہ من یؤمن بعدما کفر مراد ہے. جس نے کفر کیا قلباً اور تکذیب کی لساناً بآیاتنا، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. یہ نار کیا ہے؟
وبئس المصیر یہ نار و جہنم، یعنی یہ مخصوص بالضم ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. ایمان کے راستے میں اگر مصیبتیں آ جائیں تو اس کو برداشت کرو. ما اصاب من مصیبت، جب پہنچتی ہے کوئی مصیبت، ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی قضا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے. تو اللہ تعالیٰ تربیت فرماتے ہیں، کبھی تربیت کرتے ہیں ما وافق الطبع، جو طبیعت کے ساتھ موافق ہو، اور کبھی تربیت کرتے ہیں ما یخالف الطبیعت، جو طبیعت کے مخالف ہو. اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا اس قول میں کہ ان المصیبت بقضائہ یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کرے گا. یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صبر تک پہنچائے گا. للصبر علیہ واللہ بکل شیء علیم. صرف ایمان نہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو. مطلب یہ ہے کہ طاعت کو مصائب کی وجہ سے مت چھوڑو. کبھی کبھی مصیبت آتی ہے تو آدمی نماز روزہ چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے بس میرے اوپر کیا گزر رہا ہے، تم کیا بات کر رہے ہو. لا تترکوا الاطاعۃ لاجل المصائب بل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم، پس اگر تم نے منہ پھیرا، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر تبلیغ مبین، کھلی ہوئی تبلیغ ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول کو رسالت دی ہے اور تم پر ماننا ضروری ہے، اور ہم پر جنت دینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضروری ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اس پر ایمان لاؤ. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ان کنتم متوکلین علی احد، اگر تم کسی پر توکل کرتے ہو، فتوکلوا علی اللہ، تو توکل کرو اللہ پر. اور فلیتوکل المؤمنون علیہ، یہ مستقل دو جملے ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ فا شجر ممنوع ہے، اس کا ما قبل ما بعد سے متعلق نہیں ہو سکتا، تو اس لیے کہتے وعلی اللہ، یعنی ان کنتم متوکلین علی اللہ فتوکلوا علی اللہ، اللہ پر توکل کرو. یہ اتنا حذف کر دیا. اور فلیتوکل المؤمنون علیہ، ما قبل ما بعد میں علیہ مقدر ہو جائے. اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بعض بیویاں، و اولادکم، اور تمہاری بعض اولاد، عدو لکم، آپ کے لیے دشمن ہے. ما قبل میں کیا بتایا؟ مانع اطاعت مصائب ہے نمبر 1. مانع اطاعت مصائب، مصیبت میں آدمی اطاعت نہیں کرتا بلکہ روتا دھوتا ہے ہر وقت. اور نمبر 2 مانع اطاعت ازواج ہے. نمبر 3 مانع اطاعت اموال اور اولاد ہے، اور اگر 4 کرے تو اولاد اور اموال کو الگ الگ کر دیں گے.
تو آپ کی بیویاں اور اولاد دشمن ہے. عدو لکم، دشمن تو نہیں ہے، ایک دوسرے کو چاٹتے ہیں. عدو لکم عداوتاً دینیتاً، آپ کی دین کو نقصان پہنچاتے ہیں بعد مرتبہ. اس طرح کہ بالمنع عن الاطاعت، جماعت میں کیوں جاتے ہو، یہاں بیٹھ جاؤ، یہ کہتی ہیں یا کہتے ہیں. وتلقین الرسوم والرواجات، یہ رواج کر لو، یہ رواج کر لو. دیکھو فلان کے گھر میں ہے، ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیا ہم ان سے کم ہیں؟ ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ چلے گا. اور عدو لکم بالمنع من الجہاد، جہاد میں مت جاؤ، مر جاؤ گے. بالمنع عن الحج وغیرہ وغیرہ. فاحذروہم، پس ان سے بچو. بچنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت سے بچو، یہ نہیں ہے کہ ان سے بچو بھاگ جاؤ. فاحذروہم، ہاں مدرسے میں بھاگ کر آ جاؤ، یہ ٹھیک ہے. فاحذروہم بین تطیعوہم، بچو ان کی اطاعت سے. بین تطیعوہم، اس طرح کہ تم ان کی اطاعت کرو گے. فی التخلف عن الخیر، خیر سے پیچھے رہنے میں، جیسے جہاد ہے، ہجرت ہے. کیونکہ سبب نزول آیت اطاعت فی ذالک، کہ بعض لوگ ان کی اطاعت اس میں کرتے تھے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم ان کو معاف کرو گے. فی تثبیتہم ایاکم، کہ وہ تم کو پیچھے ہٹاتے ہیں خیر سے. معتلین، بہانہ کرتے ہیں. بمشقت فراقکم علیہم، کہ ان کی جدائی مشکل ہے، آپ کی جدائی مشکل ہے. علیہم، ان پر. ان سے الگ ہونا مشکل ہے. معتلین، اعتلال اور علت، کس عل کہتے بہانہ، بہانے کو کہتے علت. تو اگر تم ان کو معاف کرو، وتصفحوا، اور تم ان کو معاف کرو، وتغفروا، تم ان کو معاف کرو. یہ تین الفاظ ہیں، اس کی فروق بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ کہ کیا فرق ہے. فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنۃ، یہ آپ کے لیے امتحان اور آزمائش ہے کہ تم ان کی بات مانتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہو. شاغلۃ عن امور الآخرۃ، آخرت سے غافل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے. اس لیے فلا تفوتوہ باشتغالکم بالاموال، بس فوت مت کرو اجر عظیم کو. میں نے غلط پڑھا، فلا تفوتوہ، فوت مت کرو اس کو. فات یفوت فوت ہونا، فوت یفوت فوت مت کرو. فلا تفوتوہ باشتغالکم بالاموال والاولاد فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، جتنی تمہاری طاقت ہو. یہ ناسخ ہے اس قول کے لیے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، نسخ کی ضرورت نہیں، جیسے بتا دوں گا انشاءاللہ. واسمعوا ما امرتم به سماع قبول، اور سن لو جو تم کو حکم ہوتا ہے. سماع قبول، سننا مطلوب نہیں ہے بلکہ قبول کر لو اور اطاعت کرو. وانفقوا، اور خرچ کرو طاعت میں. خیرا لانفسکم، یکن خیرا لانفسکم، تاکہ آپ کے لیے بہتر ہو. انفقوا، انفاق کرو. یکن خیرا لانفسکم، یکن الانفاق خیرا لانفسکم. اور ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو اپنے نفس کی حرص اور بخل سے بچے گا تو یہی لوگ کامیاب ہے. اس میں چند باتیں ہیں، ابھی پوری نہیں ہو سکتی. ایک تو منسوخ ہے یا نہیں، اور ایک یہ تسبحوا 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 تغفروا تعفو، تینوں کا مطلب کیا ہے. تو اس لیے یہ کل بتا دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.